بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، میں تمہیں ایک عجیب بات نہ سناؤں؟ صحابہ کرام نے کہا، آقا ضرور سنائیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرشتے میرے بیٹے کی ولادت پر مجھے مبارکباد دینے آئے تو ان فرشتوں میں ایک فرشتہ ایسا بھی تھا جس کے ہاتھ بھی نہیں تھے، پیر بھی نہیں تھے اور اڑنے والے پر بھی نہیں تھے۔ فرشتے اس کو اپنے کندھے پر بیٹھا کر میرے پاس لائے تھے اور وہ بھی میری زیارت کرنے اور میرے نواسے کو دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تیرے ہاتھ بھی نہیں اور پیر بھی نہیں ہیں۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری کسی زمانے میں بڑی شان ہوا کرتی تھی، مجھے اللہ نے بڑا مقام اور بڑی عزت عطا فرمائی تھی، میں ان فرشتوں میں شامل تھا جن کو اللہ کا خاص قرب حاصل تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اتنا قرب اور عزت حاصل تھی تو پھر یہ زوال کیسے آ گیا؟ اس نے عرض کیا کہ ایک دن میں 7ویں آسمان سے آ رہا تھا کہ اچانک آسمان کا دروازہ کھلا، میں نے دروازے سے جھانک کر دیکھا تو میں نے 7ویں آسمان سے زمین پر دیکھ لیا۔ میں نے زمین پر ایک انسان کو دیکھا جس کے نہ تو دونوں ہاتھ تھے اور نہ ہی دونوں پیر تھے۔ میں نے دل میں سوچا کہ کیا فائدہ ایسی زندگی کا جس میں انسان کے دونوں ہاتھ بھی نہ ہو اور پیر بھی نہ ہو، اس سے بہتر ہے کہ بندہ مر جائے۔ جب یہ بات میرے دل میں آئی تو اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ اللہ نے ضلال میں آ کر مجھ سے فرمایا، اے فرشتے، تو نے یہ بات کیوں کی ہے؟ جس کو تکلیف ہے وہ تو مجھ سے شکوہ نہیں کر رہا ہے اور نہ ہی موت کی تمنا کر رہا ہے۔ کیا تجھے زیادہ اس بندے کا خیال ہے؟ میں جو بھی کرتا ہوں بہتر کرتا ہوں، میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، کسی کو دیکھ کر آزماتا ہوں تو کسی سے لے کر آزماتا ہوں۔ میں نے کہا، اے اللہ، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا، جب نوری مخلوق غلطی کرے گی تو ناریوں کا کیا بنے گا؟ فرشتے نے آگے کہا، اس کے بعد مجھے سزا مل گئی، میرے پر جل گئے، ہاتھ ختم ہو گئے اور پیر کٹ گئے۔ اللہ نے مجھے الٹے منہ فلاح جزیرے میں گرا دیا، میں بلند تھا پستی میں آ گیا، آسمانوں میں تھا افسوس زمین پر آ گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کتنے برس ہو گئے ہیں زمین پر آئے ہوئے؟ وہ فرشتہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، 7 صدیاں بیت چکی ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو ایک جزیرے میں قید تھا تو پھر مدینے میں کیسے آ گیا؟ وہ فرشتہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 700 سال میں جنگل میں رہا اور رو رو کر اللہ کو مناتا رہا، لیکن اللہ نے میری خطا معاف نہیں فرمائی۔ آج میں اس جزیرے میں زار و کتار رو رہا تھا کہ اس جزیرے سے کچھ فرشتے گزرے تو ان فرشتوں نے مجھے دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ تو ہمارا ساتھی ہے، یہ یہاں کیسے ہے؟ فرشتے میرا حال جاننے کے لیے میرے پاس آئے، انہیں میرے حال پر بڑا افسوس ہوا۔ میں نے ان فرشتوں سے پوچھا کہ آج اتنے فرشتے کہاں جا رہے ہیں؟ تو ان فرشتوں نے کہا کہ کیا تمہیں پتہ نہیں، زمین پر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ایک چاند سا بیٹا عطا فرمایا ہے۔ ہم اللہ کے حکم سے حضرت امام حسین کی ولادت کی خوشی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دینے جا رہے ہیں اور بچے کی زیارت کرنے بھی جا رہے ہیں۔ میں نے فرشتوں سے کہا، خدا کے واسطے مجھے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو، شاید میری بھی بگڑی بن جائے۔ یا رسول اللہ، فرشتے مجھے اللہ کے حکم سے آپ کے حضور لے آئے۔ آقا کرم فرمائیے، میں آپ کی شہرت کے ڈنکے آسمانوں میں سنا کرتا تھا، آپ اللہ کے محبوب نبی ہیں اور آخری رسول ہیں، مہربانی فرمائیے آپ کو اس بچے کا واسطہ میرے لیے دعا فرمائیے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میری دعا کے لیے اٹھیں گے تو اللہ میری تقدیر بدل دے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس فرشتے کی بات سن کر اس کے لیے دعا مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خالق کائنات، مہربانی فرما، اس کی غلطی معاف فرما، اس کو پہلے جیسی صورت اور صحت عطا فرما اور پہلے والی عزت اور مقام
عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اپنے مقدس ہاتھ اس فرشتے پر پھیرے ہی تھے کہ اتنے میں فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد عرض کیا، حضور اللہ نے آپ کی اس فرشتے کے لیے دعا قبول فرما لی ہے، اور اللہ کا فرمان ہے کہ شہزادے حسین رضی اللہ عنہ کے جسم سے جو چادر لگی ہوئی ہے وہ چادر اتار کر اس فرشتے کے جسم سے لگائے۔ جب اللہ کے نبی نے امام حسین کی چادر اس فرشتے کے لگائی تو اللہ پاک نے اسی وقت اس فرشتے کو ہاتھ بھی عطا فرمائے، پیر بھی عطا فرمائے اور پر بھی ٹھیک ہو گئے۔ یہ شان ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی چادر مبارک کی جو فرشتے کو اللہ نے صحت عطا فرما دی، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ دوستو، ہمیں کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ایسا عمل اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ اللہ انسان کو جیسا بھی بناتا ہے اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے۔